عالم دین بر صغیر کی بڑی معروف شخصیت علامہ شبلی نعمانی، جس نے الفاروق کتاب لکھی اور بہت ساری ان کی کتابیں ہیں. انہوں نے ایک کتاب سیرت النبی پر لکھی ہے. وہ اپنی مشہور زمانہ کتاب سیرت النبی میں یوں لکھتے ہیں غدیر کے واقعے کے بارے میں: 13 ذوالحج کو سن 10 ہجری کو سہ شنبہ کے دن زوال کے بعد، یعنی منگل کے دن زوال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے نکل کر وادی محصب میں قیام کیا اور اس شب کو اسی مقام پر آرام فرمایا. پچھلے پہر اٹھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا آخری طواف کر کے وہیں صبح کی نماز ادا کی. اس کے بعد قافلہ اسی وقت اپنے مقام کو روانہ ہو گیا اور آپ نے مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینے کی طرف مراجعت فرمائی. راہ میں ایک مقام خم پڑا جو جوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. یہاں ایک تالاب ہے، عربی میں تالاب کو غدیر کہتے ہیں، اس لیے اس تالاب کا نام عام روایتوں سے غدیر خم آتا ہے. آپ نے یہاں تمام صحابہ کو جمع کر کے ایک مختصر سا خطبہ دیا. اس میں فرمایا: اما بعد ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی. لوگوں میں انسان ہوں اور عنقریب خدا کا قاصد اور فرشتہ میرے پاس آنے والا ہے. وانا تارک فیکم الثقلین. میں تو قیمتی چیزیں، وزن والی چیزیں، تمہارے درمیان گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی. پہلی اللہ کی کتاب قرآن ہے جس کے اندر ہدایت ہے. والنور، نور بھی ہے اس میں. فخذوا کتاب اللہ واستمسکوا بہ. تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کا دامن مت چھوڑو. وَأَهْلُ بَيْتِي. اور دوسری گراں قدر چیز میری اہل بیت ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں خدا کی تاکید کرتا ہوں یا خدا کی یاد دلاتا ہوں. یعنی یوں کہنا کہ خدا کے واسطے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، یوں کہنا چاہتے تھے پیغمبر اکرم. آخری جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ مکرر فرمایا: خدا کے واسطے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں میرے. 3 دفعہ اس جملے کو سید الانبیاء نے دہرایا. امام نسائی، مسند امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام طبرانی، طبری، حاکم وغیرہ میں کچھ اور فقرے بھی اس حدیث کے شامل ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ کی منقبت ظاہر کی گئی ہے. ان روایتوں میں ایک فقرہ اکثر مشترک ہے. جتنی بھی روایتیں ہیں ان میں ایک فقرہ مشترک ہے. مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں ایک فقرہ مشترک ہے، وہ ہے: من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وال من والا وعاد من آداہ. سیرت النبی شبلی نعمانی، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 207. اسی طرح اہل سنت کے ایک بہت بڑے جید عالم ہیں بر صغیر کے، قاضی محمد سلیمان سلمان پوری. ان کی کتاب ہے رحمتاً للعالمین. اس کے اندر انہوں نے خطبہ غدیر کا ذکر کیا ہے اور پوری تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت کے ایک اور عالم، بہت بڑے عالم، ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ. اس کے اندر انہوں نے پورا یہ واقعہ اسی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. میں اس کی تفصیل یہاں بیان نہیں کرتا تاکہ کچھ ٹائم بچ جائے. اسی طرح حکیم ابو البرکات عبد الرؤف قادری، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی پوری تفصیل کے ساتھ غدیر خم کا واقعہ لکھا ہے. میں ابھی اس مقام پر 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا اہل سنت کی مستند ترین کتابوں سے، جن کو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب السیف الجلی علی منکر ولایت علی، یعنی ننگی تلوار اس کے لیے جو مولا علی کی ولایت کا منکر ہے، یہ اس کتاب کا عنوان ہے. اور وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے وہ چھپوائی ہے. تمام اہل سنت کو ہم ہدیہ کرتے ہیں اور بہت سارے شیعہ
अकाबरीन को हमने दी है ताकि ये पैगाम गदीर हर आदमी तक पहुंच जाए। मैं उसमें से 2 हदीसें आपके सामने बयान करता हूं। अन बर्रा इब्न आजिब राज़ियल्लाहु अन्हु, सहाबी रसूल हजरत बरा बिन आजिब रवायत करते हैं, काल कुन्ना मा रसूलिल्लाह फी सफरिन, हम रसूलुल्लाह के साथ सफर में थे, हज्जतुल विदा के सफर में। फनज़लना बेगदीर खुम, हम उतरे गदीर खुम के मैदान में। फनूदिया फीना अस्सलातु जामिअतन, ऐलान हुआ कि सब इकट्ठे हो जाएं, यहाँ नमाज जमात होगी। पैगंबर अकरम ने हुक्म दिया है सब इकट्ठे हो जाएं। वकसहा ले रसूलिल्लाह तहत शजरतैन, 2 दरख्त थे, उनके साए में जो जमीन थी उसको झाड़ू लगा के साफ किया गया ताकि पैगंबर अकरम वहां बैठें। फसल्ला अज़्ज़ुहर व अख़ज़ बियदि अली, नमाज ज़ुहर की इमामत की पैगंबर अकरम ने, उसके बाद मौला अली के हाथ को पकड़ा, खिताब किया और हजरत अली के हाथ को पकड़ा। फ़क़ाल अलस्तुम तालमून अन्नी औला बिल मोमिनीन अनफुसिहिम, ऐ सहाबियों क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि मैं मोमिनीन की जान पर उनसे ज्यादा हक रखता हूं। यह कुरान का फैसला है, पैगंबर का नहीं, अल्लाह का फैसला है कि अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, यह कुरान की आयत है। उस आयत की तरफ पैगंबर ने इशारा किया, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि मैं पैगंबर हुक्म